السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آج کا ولاگ کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ اس وقت ہم لوگ راس الخیمہ میں تھے، جیسے ہی ہوٹل سے نکلے تو ہمارا جو ہے وہ پلان بنا جبل جیس کا۔ تو گھر سے ہی ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم لوگ کیمپنگ وغیرہ کرنے جائیں گے، اور بس ابھی وہیں پہ ہی جا رہے ہیں۔ ہاں، جبل جیس سے پہلے ہم مارکیٹ بھی گئے تھے، وہاں سے کچھ سامان چاہیے تھا، اور اتنا گاڑی میں ماشاءاللہ سامان تھا کہ بس گود بھی بھرے تھے اور پاؤں بھی بھرے تھے۔ پیچھے بھی سامان اور ڈکی میں بھی سامان، مطلب سامان ہی سامان تھا۔ اتنی سامان مشکلوں سے ہم لوگ بیٹھے، بہت مشکل سے، سچ میں پانی لینے کے لیے گئی تھی، میں نے کہا چلو پانی لے، میں نے کہا 6 بوتلیں کہاں پہ رکھوں گی، اس کا بھی ٹینشن ہو رہا تھا، ہے نا۔ ہاں پانی کی بوتلیں بھی ہم لوگ مارکیٹ سے نہیں لے پا رہے تھے، مطلب اتنا زیادہ تھا۔ اور دیکھیں بس ہم لوگ پہنچ گئے، موسم کو تو دیکھیں ذرا، موسم تو بس خوشگوار ہی ہوتا ہے ان دنوں میں ماشاءاللہ۔ اور کیمرے کی نظر سے آپ سب جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے تو سارا کچھ ریئل میں دیکھا تھا، لیکن سچ میں دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے ہی نہیں۔ اور یہ دیکھیں گاڑیوں کو، مطلب ان لوگوں نے نا رات گزاری ہوگی پکا، جب یہ لوگ صبح سویرے جو ہے وہ نکل رہے ہیں جبل جیس سے۔ اور اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں، لگژری کارز بھی، اور ہم بار بار چیخ رہا تھا او میری فیوریٹ کار چلے گئی، او یہ چلا گیا، اور مجھے تو نام بھی نہیں پتا گاڑیوں کا۔ یہ تو ایک نمبر کی ہے ہی، ان کو تو پتہ جی ٹی آر اور کیا ریسنگ کار وغیرہ، اور پاکستان میں جو ہری بھری پہاڑ ہوتے ہیں اس سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں، اور ویو اچھا ہوتا ہے یہاں کا بھی۔ ہاں، یہاں کا بھی ویو اچھا ہوتا ہے، بالکل بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں بس آسمان ایسے ہو جاتا ہے نا، بس دل باغ باغ ہوتا ہے۔ ہاں ماما کا تو پھر بالکل بھی دل نہیں کرتا، جب گھر پہ بھی ایسا موسم ہو نا تو پھر وہ بولتی ہیں کہ چلو باہر چلتے ہیں، اچانک سے نا پلان ہمارا بن ہی جاتا ہے اس دن۔ بالکل، بس یہ دیکھے شکر ہے یہ تجوری کھل گئی ہے۔ سچ میں اتنی زیادہ عائشہ سامان تھی۔ ہاں خزانہ کھل گیا ہے، اور بس ابھی جو ہے وہ سارا کچھ ہم لوگ سیٹ کریں گے۔ تو ہم لوگ آج ٹینٹ بھی لے کر آئے ہیں، ٹینٹ ہمارا جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد یوز ہوگا، 2 سال کے بعد۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اتنا گندا تھا، جیسے وہ نائی دیگے نہیں بناتے دیگی، وہ جو وہ ہو جاتا ہے نا، کپڑا آئلی ہو جاتا ہے نا۔ ہاں بالکل سیم ویسے ہی ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹینٹ جو ہے وہ زیادہ یوز بھی نہیں کیا ہوا، صرف 2 بار یوز کیا اور بس۔ اس کے بعد بس رکھا ہوا تھا ہم نے نا اسٹور روم میں۔ ہاں اور پھر بس اسٹور روم میں پڑے پڑے نا خراب ہو گیا بیچارہ۔ اس کو دھونے کے لیے دیں گے نا۔ ہاں دینا تو پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ گندا ہے، یہ دیکھیں۔ سچ میں اتنا زیادہ شرم آ رہی تھی مجھے۔ ماما بول رہی تھی اف یہ کیسے گندا ہو گیا اچانک۔ بس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ داغدار ٹینٹ۔ لیکن یہ کافی مطلب بڑا ٹینٹ ہے، اس میں جو ہے وہ سارا کچھ فٹ آ جاتا ہے، اور یہ 6 بندوں کا ٹینٹ ہے۔ اچھا، یہ جب تم لوگ چھوٹے تھے 2 سال پہلے اتنا یہ بڑا لگ رہا تھا، ابھی ماشاءاللہ تم لوگ بڑے ہو گئے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ چھوٹا پڑ گیا۔ ہاں ایان تب چھوٹا تھا نا، اب ماشاءاللہ سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے، تو بس پھر یہی ڈفرینس ہے۔ اور یہ دیکھیں آتے ساتھ ہی یہ لوگ تھک گئے، مطلب ہم لوگ ہوٹل سے نکلے تھے اور نیند بھی اچھی خاصی پوری ہوئی تھی ہم سب کی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور یہ لوگ سچ میں بہت زیادہ کام چور ہیں۔ اور مجھے جو ہے وہ ویڈیو بنانی پڑی آپ سب کے لیے، ورنہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ عائشہ کا شکر گزار کر لے آپ لوگ۔ ہاں میری وجہ سے ہی جو ہے وہ آپ لوگ ولاگس کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ۔ جی بالکل، بس یہاں پہ دیکھیں میں نے گھر پہ ہی پورا سارا مسالہ پلاؤ کا ہی بنایا تھا۔ یہاں پہ چکن بھی لے کر آئی ہوں، مٹن بھی ہے، اور 2 قسم کے چکن ہے، ایک میں نے اس کے لیے منگوایا تھا ارحم کے لیے، باربیکیو کے لیے گرل کریں گے ہم لوگ، اور ایک چکن ہمارا جو ہے وہ چاولوں کے اندر ہی یوز ہوگا۔ ہم آج بنائیں گے پلاؤ، وہ بھی لکڑیوں کے اوپر۔ ہاں لکڑیوں کے اوپر، بس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قیمہ بھی لے کر آئی ہوں، میں نے کہا چلو رائس بنا لوں گی، لیکن رائس کے لیے خبز نہیں لے کر آئی۔ ہاں خبز ہم لوگ بھول گئے تھے، کیونکہ بابا کا نا بڑا دل چاہ رہا تھا، جیسے ہی وہ راس الخیمہ آئے تو وہ ہمیشہ بول رہے تھے کہ ایسا کوئی ریسٹورینٹ ہمیں مل جائے جہاں سے نا رائس ہم لوگ کھائیں۔ رائس تو مل ہی نہیں رہا ہمیں، میں نے کہا چلو میں خود ہی بنا لوں گی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیں گاڑا بھی لے کر آئے ہیں، اس کے اندر پانی ہے، تو یہ سارا گندا پانی، مطلب گندا نہیں پینے والا پانی نہیں ہے، اس سے چیزیں وغیرہ ہم لوگ واش کریں گے۔ ہم اس کو گندا پانی کہتے ہیں۔ ہاں
اور دیکھیے یہاں پہ اچھی طریقے سے چکن بھی میں نے دھو لیا اور اس کے اوپر میں نے ابھی یہ باربیکیو مسالہ ڈال دیا شان کا شان کا ہاں اور لیمن ڈال کے بس اس کو میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور یہاں پہ دیکھیں ان لکڑیوں نے تو بس بہت زیادہ ہمیں خیر ہم بعد میں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. اور بس ابھی جو ہے وہ آگ جلانے کی کوشش جاری ہے اور یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ سچ میں آگ لگنے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لے رہا تھا. بیچ میں بارش بھی شروع ہو گئی تھی. اف اللہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈر گئے. ہم نے بولا کہ آج پتہ نہیں ہم لوگ کھانے کے لیے کیا کریں گے. اور جبل جیس میں جو ہے وہ ریسٹورینٹس بھی نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی تو ایک بنا لیا تھا ان لوگوں نے نا. ہاں لیکن وہ گروسری اسٹور تھا اور چیزیں وغیرہ تھی بھی نہیں صحیح سے. ہاں صحیح نہیں تھی چیزیں, ان کی پسند کی تو نہیں تھی. اور یہاں پہ دیکھیے ماما یہاں پہ پھر سے کوکنگ کر رہی ہے. اس کو ایک دن بھی آرام نہیں ملتا. یہ لوگ ظالم لوگ ہیں نا, کیا کر سکتے ہیں ہم. کیونکہ چولہا جو ہے وہ ہمارا نہیں چلا, مطلب آگ نہیں جلی, اور اس لیے ماما نے سوچا کہ چلو یہ پکنک جو اسٹوو ہے ہمارا تو اسی پہ ہی سارا کچھ میں بنا لوں گی. لیکن یہ بھی بہت فارغ ہے, بہت ٹائم لگاتا ہے. ہوا چل رہی تھی نا عائشہ, پورا جو اس کا گیس کا جو ہوا وہ تھا نا آگ, وہ پورے ہوا لے کر جا رہی تھی نا. ہاں تبھی یہ مسئلہ ہوا, ورنہ اس پہ جو ہے وہ رمضانوں میں ہم لوگ پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں, بہت جلدی فرائی کرتا ہے یہ. اور یہ دیکھیے یہ جو میرے پلاؤ کا مسالہ تھا نا, اگر کسی کو پلاؤ کا مسالہ مجھے چاہیے نا تو پھر مجھے ضرور بتائیں. یہ میں نے اپنے دماغ سے بنایا ہے. ہاں ماما نے گھر سے ہی نا سارے مسالے وغیرہ مکس کر کے زپر بیگ میں ڈال دی. انہوں نے بولا ایک ساتھ ہی میں یہ سارے مسالے ڈالوں گی. اور میں نے آج کہا تھا کہ میں پلاؤ نا لکڑیوں پہ بناؤں گی, لیکن کہاں لکڑیاں بالکل جلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. ہاں لیکن پھر اینڈ میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام ہمارا ہو گیا. اور ساتھ ساتھ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ ہم نے گرل کے اوپر رکھ دیا ہے, گرل اسٹینڈ, اور بس یہ بھی ہمارا جو ہے وہ پکے گا. میں ماما سے بول رہی تھی ماما چکن کیسے پکے گا, مطلب چکن کے لیے تو ہلکی آنچ چاہیے ہوتی ہے اور کبھی کبھار تیز آنچ. تو ماما بولی تھی بس مجھے دیکھو میں کیا کرتی ہوں. میں نے تو گاؤں کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے آگ کا طریقہ سیکھ لیا. ہاں ورنہ پہلے تو ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا تھا. اور بس دیکھیں رو رو کے پلاؤ جو ہے وہ ہمارا اسٹیج پہ آ گیا ہے. اس کے اندر ہم لوگ چاول وغیرہ شامل کر دیں گے اور پانی, اور بس پھر دم پہ رکھ دیں گے. اور شروع میں نا یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ آگ ایک طرف پہ تھی اور دوسری طرف پہ آگ نہیں تھی, اور اس لیے چاول نا ایک سائڈ سے کوک ہو گئے تھے, ایک سے نہیں ہوئے تھے. اور پھر ماما نے کیا کیا, لکڑی کو دوسری سائڈ پہ ڈال دیا. اور پتیلے کو نا گھما گھما کے میں نے چاول بنائے ہیں آج. ہاں بس کسی نہ کسی طریقے سے پلاؤ جو ہے وہ ہمارا ایک دم تیار ہے. مطلب ابھی ہم لوگ لو آنچ پہ رکھ دیں گے. ساتھ ساتھ دیکھیں چکن بھی جو ہے وہ ہمارا پک چکا ہے. اوپر سے ماما نے لیمن سکویز کیا. اس وقت ہم سب کو جو ہے وہ بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ناشتہ جو ہے وہ ہم سب نے تقریباً 8 بجے ہی کیا تھا ہوٹل میں, اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا. آگ جلنے میں جو ہے وہ بہت دیر لگی. یہاں پہ تقریباً 4 بج رہے تھے. ہاں بالکل بہت زیادہ عائشہ ٹائم لگا. اور دیکھیں موسم کو اتنے کالے بادل آئے, بس ہم تو کہہ رہے تھے اگر بارش شروع ہو جائے کیا کیا سامان کون کون رکھے گا اور کیا رکھے گا, کیونکہ سامان بہت زیادہ تھا اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے اور پھر سارا کچھ خراب ہو جائے گا. بس دیکھیے یہاں پہ ہمارے جو چاول ہے وہ ریڈی ہو گئے. عائشہ کے بابا کہہ رہے اتنی کبھی بھی ایسے بھوک نہیں لگی جیسے آج لگا ہے. ہاں واقعی سب کو بہت بھوک لگی تھی. بابا بول رہے تھے کہ جلدی سے سرو کر کے دیں, ایسا لگ رہا ہے برسوں پہلے جو ہے وہ میں نے کچھ کھایا. بابا میں نے کہا ایک نمبر کی بھوکے ہے ہماری فیملی تو ماشاءاللہ. نہیں ماما بریکفاسٹ کافی جلدی کیا تھا. ہاں یہ بھی ہے. اور بس دیکھیں ہم سب جو ہے وہ اپنا لنچ انجوائے کر رہے ہیں مزے سے. ساتھ میں جو ہے وہ پیپسی بھی پی رہے ہیں, اور پیپسی ماما مارکیٹ سے لے کر آ گئی تھی شکر سے. اور میں نے ان کو جو ہے وہ اس بار نہیں بولا تھا کہ میرے لیے پیپسی لے کر آئے, وہ خود ہی لے کر آئی تھی. میں اس لیے لے کر آئی, میں نے کہا چلو بچوں کو پسند ہے. اور یہاں پہ عائشہ مجھے نا رائتے کے بغیر تو چاول پسند ہی نہیں ہے. میں نے کہا چلو ایک پیاز اور ٹماٹر کاٹ کے اسی سے کے ساتھ کھا لوں گی نا. یہاں پہ بابا جو ہے وہ تندوری چائے بنا رہے ہیں اور ماما کو یہ بہت پسند ہے. ویسے بابا نے تو بولا کہ اسٹوو کے اوپر جو ہے وہ ہم بنا لیں گے, لیکن ماما بولی تھی نہیں اسٹوو پہ تو ہم لوگ روزانہ بناتے ہیں, آج تو لکڑیوں پہ ہی چائے بنے گی. وہ کہہ رہے تھے برتن سارے گندے ہو جائیں گے, کیا کرنے, سارا تم لوگوں کے لیے کام ہوگا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں برتن دھونے کے لیے تیار ہوں, آج تو مجھے سارا کچھ لکڑیوں پہ چاہیے. اور یہ دیکھیں ہم لوگ واک پہ جو ہے وہ باہر آ گئے ہیں. مطلب پہلے سے ہی باہر تھے لیکن پھر بھی آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگوں نے بھی جو ہے وہ ٹینٹس وغیرہ لگا دیے ہیں اور سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا. کافی زیادہ لوگ آ گئے. شروع میں تو کوئی بھی نہیں تھا نا. ہاں وہی نا, شروع میں کوئی بھی اتنا نہیں تھا. ہاں اور ہم لوگ جو ہے وہ ویکینڈس پہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ زیادہ رش ہو اور ہم لوگ ایزیلی جو ہے وہ رات بھر یہی پہ ہی رہ سکے, ورنہ اتنا ڈر لگتا ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا.
सच में हाँ, डर तो लगता है, क्या करें। आयशा के बाबा कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात, हम अकेले ही रात गुजार लेंगे। मैंने कहा हाँ आप ही बहादुर हो, हम तो बुज़दिल है हम तो नहीं गुजार सकते भाई, हमें बहुत डर लगता है। डर भी लगता है सच में। यहाँ पे देखिए हम अपने चाय भी इंजॉय करें, एक किस्सा आपको सुनाते हैं। पता नहीं ऐसी जगहों पे जब हम आते हैं ना, रास्ते में ये जो चुड़ैल की बातें शुरू कर लेते हैं। मैंने कहा तौबा है, ऐसी जगह पे भी आ रहे हैं और आप लोग चुड़ैल की बातें भी कर रहे हैं। हाँ, और हम अयान दोनों इतने डर गए थे, ओह बोल रहे थे पता नहीं हम लोग रात भर यहाँ पे कैसे रहेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो हमें यहाँ पे फ़ाइन भी मिला अनफॉर्चुनेटली, वो भी किस वजह से, लकड़ियों की वजह से। मामा की फेवरेट चीज़ की वजह से हमें वो मिल गया, फ़ाइन मिल गया। और फ़ाइन भी चलो, फ़ाइन तो कोई बात नहीं है, 500 है, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात ये है कि इसको पे करना है और वहाँ जाके ही पे करेंगे, ना ऑनलाइन पे हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, रासुल खैमा का ये बहुत ही ज़्यादा बकवास किस्म का रूल है कि अगर यहाँ पे किसी को भी फ़ाइन मिलता है ना, रोडों पे भी, तो रासुल खैमा में ही आके पे करना होता है। जी बिल्कुल, हमने कहा चलो यहाँ पे ही रात गुजार लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन चले जाएंगे। लेकिन हमने चेक किया कि नहीं, नेक्स्ट दिन तो बंद है, संडे है। हाँ, फिर हमने बोला कि रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल। बस यहाँ सच में दे, आप लोग देख सकते हैं पूरे लोग ऐसे सब लोगों को दिए हैं, बहुत सारे लोगों को। हाँ, यहाँ पे जो भी आता है ना खफा हो के वापस जाता है। हाँ चलो बस खैर है, कोई बात नहीं, चलो इंसान के सर का खैर होगा। और बाकी ये पैसे वगैरह तो आने जाने की चीज़ है ना। हाँ, ये भी है। और साथ साथ ना मामा ने भुट्टे भी जो है वो पका के दिए हम सबको, और इतना अच्छा लगता है ना ठंडे मौसम में ये खाना। हाँ, ठंडे मौसम में खाना। ये लोग तो चाय पीते नहीं है। आयशा हम कॉफ़ी भी नहीं लेकर आए, तुम लोग कॉफ़ी तो कोल्ड कॉफ़ी की शौकीन है ये बंदे। हमें हॉट कॉफ़ी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो भाई इतना खुश हो रहा आयशा के सामने, आयशा के पीछे चुप रहा है। अयान का हमने किया फेस रिवील, खुश हो रहा है। ये किस चीज के लिए? नेट के लिए। दिखाओ इसमें है कितने चार्ज। ये मैंने फुल करवाया। 23। हाँ तो भाई ये तो गाड़ी में भी चार्ज नहीं होता है, फिर क्या करेंगे। इसको देखो, यहाँ पे देखे रात हो गई है, मगरिब की नमाज हम सब ने पढ़ ली है और मामा आग के सामने बैठ गई हैं। लेकिन मामा का ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, उनका इरादा ये था कि लकड़ियों को जला के अच्छे से और फिर गोल दायरे में हम सब बैठ के तो फिर चाय वगैरह पियेंगे, चाय पियेंगे और अच्छे से अंताक्षरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, अंताक्षरी गेम हाँ वो खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये इन खाना ख़राब लोगों की वजह से ना पूरा प्लान जो है वो चौपट हो गया। हाँ सच में। मैंने कहा वो 3 लकड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है ना, वो आपस में मिला के ना रखते हैं, जैसे वो आग उससे ऊपर आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ पे देखें बारबेक्यू का सीन शुरू हो गया है और बोटियों के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड किया और सॉल्ट, बस। हाँ कुछ भी नहीं डाला। ये ऑस्ट्रेलियन गोश्त है ना, और हलाल है, हलाल तरीके से ना। हाँ, हलाल तरीके से जो है वो ज़बा किया हुआ है। यूएई में ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखा जाता है। हाँ इसलिए एक बार कमेंट आते हैं ना कि आप लोग ऑस्ट्रेलियन गोश्त क्यों यूज़ करते हो। तो बस देखें साथ में मामा ने ना टमाटरों को भी ग्रिल कर लिया है और यहाँ पे मेरे लिए ग्रीन चिलीज़ को भी ग्रिल कर रही हैं। लेकिन सच में ये इतने ज़्यादा स्पाइसी थे, मैं तो खा ही नहीं सकी। हाँ ये कह रही थी कि मामा मेरे लिए चिली ज़रूर लेकर आए। वहाँ कह रही थी मामा यहाँ पे बाथरूम का मसला हो रहा है। मैंने कहा ठीक है सही है, बस ना खाओ खाए ही नहीं फिर। हाँ मैंने खाए ही नहीं, बस यही वजह थी। और बस देखें ये सारे सीखे वगैरह जो है वो रेडी हैं और मामा ये हमेशा काम करती है क्योंकि हमसे जो है वो सही से होता नहीं है। मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। आटा मैं कब गूंद रही थी वो नहीं दिखाया। हाँ वो दिखाया ना अभी। आयशा के बाबा कह रहे थे रात का रोटी किसी ने भी नहीं खाना है। फिर देखे फिर सब शुरू हो गए कि हाँ खुब्ज़ नहीं लेकर आई, खुब्ज़ नहीं लेकर। मैंने कहा नहीं भूल गई हूँ, शुक्र है आटा पड़ा था। और यहाँ पे देखे आटा मशीन तो नहीं था, मेरे हाथ ही मशीन थे तो मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया। आयशा को भी अच्छा लगा। आयशा कह रही मामा रोटियाँ मैं बनाऊंगी। मैंने कहा तुम क्यों बनाओगी, मैं बनाऊंगी। मामा को ये काम बहुत अच्छा लगता है हाँ घर में तुम बनाती है, यहाँ पे मैं बना लूंगी। फिर सच उसमें बनाया ना, लकड़ियों पे तो नहीं बनाया। हाँ लकड़ियों पे वरना बनाने का जो है वो इरादा था। और ये सारा सामान जो है वो हम लोग घर से ही लेकर आए थे। आज सारा कुछ यूज़ हुआ, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ना जो यूज़ नहीं हुई। हाँ सब कुछ यूज़। सिर्फ वो नूडल्स तुम लोगों ने नहीं खाए, स्पाइसी नूडल हाँ स्पाइसी रामेन नूडल्स, वो ग्लास वाले होते हैं ना जो वो गर्म पानी डाल के, इंस्टेंट नूडल्स। हाँ वो नहीं खाए मेरे बच्चों ने। कह रहे थे मामा फिर बाथरूम का ही मसला होगा और यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेंडर है वो एक ख़त्म हो गए। उसको ऐसे ही
ہم فٹ کرتے ہیں نا اس میں ڈال کے. ہاں مجھے کافی زیادہ کامنٹس آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اسٹوو جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور سلنڈر ڈالنے کی ضرورت ہے. تو ہاں ضرورت ہے. یہ بوٹلز جو ہیں وہ ایزلی مارکیٹ سے مل جاتی ہیں, تو ہم لوگ یہ لے کر آ جاتے ہیں. ہاں, اور عائشہ کی بابا تو سلنڈر لے کر آ رہا تھا, وہ بڑا والا نہیں ہوتا وہ سلنڈر چولہا. میں نے کہا نہیں لکڑیوں پہ سارا کچھ ہوگا, لیکن کہاں میرے نصیب میں لکڑیاں ہے ہی نہیں. اور دیکھیے یہاں پہ بالکل روٹیاں نا پکی نہیں رہی تھی, پھر میں نے ایسی کیا. ہاں پھر تب جا کے جو ہے وہ روٹیاں ریڈی ہوئی. ہم نے کوئی گول گول نہیں بنی, 3 روٹیاں بنائی. ہاں 3 روٹیاں بنائی تھی. اچھا تو یہاں پہ لائٹ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے جبل جیس میں. یہاں پہ بالکل بھی لائٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتی, روڈوں پہ بھی نہیں ہے نا. ہاں روڈوں پہ بھی لائٹ تو نہیں ہوتی, بس وہ ہے نا کہ ہماری لائٹ جو تھی ہم بھول گئے تھے گھر میں, اسٹور میں ہی پڑا تھا اور ہم لے کر آنا بھول گئے. ورنہ یہاں پہ لائٹ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہاں اور ہم لوگ پتہ نہیں کیسے بھول گئے. پتہ نہیں عائشہ, بس تمہاری جو موبائل تھا وہ بھی کوئی کسی لائٹ سے ماشاءاللہ کم نہیں ہے. ہاں تو یہ اس کا فلیش لائٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بھی بن رہی تھی, تو سب لوگ لائٹ کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. تو میرے پاس نا ویڈیو کلپس اتنی زیادہ جمع ہو گئی تھی نا لائٹ کی وجہ سے کہ بس مطلب ایڈٹ کرتے ٹائم مجھے بہت مسئلہ ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم مزے سے جو ہے وہ اپنا ڈنر انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ماما ارحم کے لیے نا یہ سیخ کباب بنا رہی ہیں. ایک سیخ کباب بنائیں گی اور باقی چپلی کباب. اور ویسے تو قیمہ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس اور بھی, لیکن ماما زیادہ نہیں بنا رہی کیونکہ کیا کہتے ہیں سب لوگ جو ہے وہ فل ہو گئے. جی بالکل فل ہو گئے. اور ارحم کہہ رہا تھا میرے لیے برگر بنا لے. میں نے کہا برگر بوائے, برگر کہاں پہ ہے, خبز ہی نہیں ہے. ہاں برگر پیٹی تو نہیں ہے نا, نہیں پیٹی نہیں خبز, برگر بریڈ بھی نہیں ہے اور نہ خبز ہے. تو پھر وہ بولتا ہے کہ چلو میں نا روٹیوں میں بند کر کے تو پھر وہ کھا لوں گا. ہاں پھر کھا لیا تھا. بس شکر ہے الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا, انجوائے ہو گیا بس بہت زیادہ. یہ لوگ تو نہیں چھوڑتے ہمیں, جو گورنمنٹ والے لوگ ہیں نا, لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو خوش کر ہی دیتے ہیں. ہاں خوش کرتے رہتے ہیں سچ میں. جو لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے نا سب لوگ یہی کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو فائن مل گئے. میں نے کہا ہاں ہمیں بھی ملے اور بہت سارے لوگوں کو ملے, بار بار ہمارے پاس نہیں آیا کرے. پوچھ رہے تھے عائشہ 2-3 فیملیوں نے, کیونکہ ہم لوگ سب ڈر رہے تھے. ہاں کیونکہ ہم لوگ کافی عرصے کے بعد جبل جیس 2 سال بعد. ہاں 2 سال بعد. تو رولز نا اکثر چینج ہوتی ہیں ہر سال. ہاں رولز چینج ہوتی ہے. اور عائشہ کہہ رہی ماما آپ لوگوں نے اتنا کچرا پھیلایا تھا اس لیے ہمیں فائن دیا. میں نے کہا نہیں لکڑیوں کے لیے دیا ہے فائن. یہی مین وجہ تھی, ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ کچرے کی وجہ سے. اچھا تو رات کے ٹائم لوگ ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہے تھے اور لاؤڈ میوزک بھی لگایا تھا گاڑیوں میں, تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم بھی لگا لیں گے. اور یہ دیکھیں بکرے وغیرہ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں آگے پیچھے, اور اتنا اچھا لگ رہا تھا نا. ہاں مجھے ماریں گی تو نہیں ماروں گی پلیز. اللہ کرے اس کو 3 چھکے آ جائیں. نہیں آیا. گرم چائے ریڈی. کس کا ہے؟ میرے کتنے گندے نمبرز آ رہے ہیں یا کیا کیا. میرا ایک چلا گیا. آئے تو میں کس کو میں نے مار لیا. اللہ میرا پیالہ بیبی. ویسے بھی بند ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. Hey Siri, look. Hey Siri, close. Hey Siri, close the app, please. Let's go. بیٹری ختم. اتنا اچھا میچ چل رہا تھا. اتنا اچھا چل رہا تھا عائشہ. میں جیت گئی. ہاں وہ جیت گئی ہے, ہم دونوں جیتنے والے ہیں. نہیں زیادہ جیتی تو میں تھی نا. نہیں کوئی بھی میری دو دو ہماری تو چلی. یہاں پہ ایک سیڈ سین ہوا. ہم نے یہاں پہ پوری رات گزارنی تھی اور بہت مزہ آنے والا تھا, لیکن پھر ایان کی وجہ سے ایان نے بولا کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے. اور جو گاڑیاں جو ہے وہ ابو ظبی والی ریورس ہو رہی تھی, تو پھر وہ بول رہا تھا اللہ کریے مجھے گھر لے جائے اور خلیفہ سٹی ڈراپ کر دے. ہاں سچ میں وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, کہہ رہے اللہ میاں ہمیں واپس گھر لے کر جائے. میں نے کہا چلو بچے خوش نہیں ہے پھر کیا فائدہ, میں کیا اپنے آپ کو خوش کروں. بس یہاں پہ چلے گئے. بس مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا, سردی بھی بہت زیادہ تھی. میں نے کہا یہ برگر بچی ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار ہو جائے, پھر کہیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے, آپ نے پورا پلان بنایا تھا وہاں پہ رکیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا چلو دفع کرو بس.
بابا نے تو پہلے سے ہی ہم سب کو بولا تھا کہ کوئی یہاں پہ خوش نہیں ہے تو پھر ہم لوگ ہوٹل میں بھی اسٹے کر سکتے ہیں، لیکن بس پھر کسی کا بھی دل نہیں ہوا، سب نے گھر جانا تھا. اور یہ دیکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہر جگہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اور عائشہ تو یہاں پہ ڈرائیو نہیں کر سکتی. عائشہ کے بابا کو بس ہم نے کہا چلو آپ ہی نیچے اتار کے پھر عائشہ کو دے دینا. اور میری طبیعت خراب ہو گئی سچ میں، مجھے وامٹنگ یہ یہاں پہ کھڑی ہوئی وومٹ کر رہی تھی لیکن آیا ہی نہیں اس کو کوئی، کیونکہ یہ ڈنر نہیں کرتی نا. جب یہ ڈنر کر لیتی ہے وہ بھی لیٹ ہو گئے نا. ہاں تو اس لیے میری طبیعت نہ خراب ہوتی ہے ایسے ہمیشہ، اس لیے میں نہیں کرتی. رات کو ہم لوگ واپس آ گئے تھے اور میں نے ڈرائیو کیا تھا. جیسے ہی بابا نے نا ہمیں جبل جیز سے نیچے اتارا تو میں ہی بیٹھ گئی، 4 گھنٹے ڈرائیو کیا. اور یہ دیکھیں جیسے ہی ہم لوگ باہر سے واپس آ جاتے ہیں تو سامان ہی سامان، اور اوپر سے نا ہماری یہ گندی عادت ہے کہ جو کپڑے ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو وہ سارے واش ہوتے ہیں، سارے کے سارے، ایون کہ اگر گندے بھی نہ ہو نا پھر بھی. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.